بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں آرام سے عیش و عشرت میں رہتے تھے، مگر آپ اپنے ہم شکل ساتھی کے نہ ہونے کی وجہ سے اداس رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب آپ آدم علیہ السلام سو جائیں تو ان کی بائیں پسلی اس طرح نکالو کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ جب آپ سو گئے تو پسلی نکالی گئی تو اللہ کی قدرت سے اس پسلی کی حضرت حوا علیہ السلام بن گئی۔ اگر پسلی نکالنے میں تکلیف ہوتی تو مرد کو اپنی بیوی سے محبت نہ ہوتی۔ حضرت حوا میں وہ سب عادتیں اور خوبیاں موجود تھیں جو عورتوں میں ہوتی ہیں، جیسے حسن و جمال، شرم و حیا، محبت و الفت، صبر و شکر وغیرہ۔ حضرت حوا کو جنتی لباس پہنا کر اور خوب سجا کر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تخت پر بٹھا دیا، اور اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام بھی جاگ گئے، اور آپ حضرت حوا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور محبت کے جوش میں آپ نے چاہا کہ ان کو لپٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، بلا نکاح کیے ان کو ہاتھ نہ لگانا۔ پھر آپ نے نکاح کے لیے عرض کی۔ اللہ تعالیٰ نے خطبہ پڑھا اور فرشتے گواہ ہوئے اور نکاح ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا ان الفاظ میں شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی حوا دونوں جنت میں آرام سے رہو اور جو چاہو کھاؤ پیو، مگر اس درخت کا پھل نہ کھانا، اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن سمجھو، اس کے دھوکے میں نہ آؤ۔ آپ خوب آرام سے جنت میں رہنے لگے اور شیطان کی طرف سے بے فکر ہو گئے کہ وہ تو دنیا میں ہے، ہم جنت میں ہیں، یہاں نہیں آ سکتا۔ ادھر شیطان نے اس بات پر کمر باندھ دی کہ آدم سے نافرمانی کروا کر ان کو بھی جنت سے نکلواؤں، اور اس نے جنت میں جانے کی تدبیر کی۔ شیطان اللہ تعالیٰ کے 3 نام جانتا تھا، ان کو پڑھ کر آسمانوں کو طے کرتا ہوا جنت کے قریب بیٹھ گیا، اور پھر وہ نام پڑھنے شروع کیے۔ جنت کی دیوار پر مور بیٹھا تھا، اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ شیطان نے کہا، میں فرشتہ ہوں اور جنت میں جانا چاہتا ہوں، اور جنت کے دروازے بند ہیں۔ اگر تو مجھے کسی طرح جنت میں لے جائے تو میں تجھے ایسا وظیفہ بتا دوں گا کہ جس کے پڑھنے سے یہ 3 باتیں تجھے حاصل ہوں گی۔ نمبر 1، تو کبھی بوڑھا نہ ہوگا۔ نمبر 2، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ نمبر 3، ہمیشہ جنت ہی میں رہے گا۔ مور نے کہا، آدم علیہ السلام کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، اور مور نے یہ سب باتیں سانپ کو سنائیں۔ سانپ نے لالچ میں آ کر جنت کی موری سے اپنا سر نکالا اور شیطان سے کہا کہ وہ وظیفہ مجھے بتا دے، میں تجھے جنت میں لے جاؤں گا۔ شیطان نے کہا، پہلے جنت میں پہنچا دے، پھر بتلاؤں گا۔ سانپ نے اپنا منہ کھولا اور شیطان جھٹ سے اس کے منہ میں گھس گیا اور جنت میں پہنچ گیا۔ مور سے اور سانپ سے پھر بات بھی نہ کی اور جنت میں ایک طرف بیٹھ کر رونے پیٹنے لگا۔ حضرت حوا نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیوں روتے ہو؟ کہا، فرشتہ ہوں، تمہارے غم میں روتا ہوں، کیونکہ خدا تم دونوں کو ضرور ایک دن جنت سے نکالے گا اور پھر تم مصیبت اور تکلیف میں پڑ جاؤ گے، اسی لیے خدا نے تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا ہے، اور خدا کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ہمدردی سے کہتا ہوں، اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی نکالے نہ جاؤ گے۔ حضرت حوا کو اس کے رونے اور قسم کھانے سے یقین آ گیا کہ ایسا کون بے ایمان ہوگا جو خدا کی جھوٹی قسم کھائے گا۔ جب موقع ملے گا بدلہ لوں گا، اور دوسرے کو اجاڑنا یہ شیطان کا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنا اور حکم نہ ماننا، یہ سب گناہ سب سے پہلے شیطان ہی نے کیے۔ حضرت حوا شیطان کے مکر و فریب میں آ گئیں اور درخت سے 3 پھل توڑے۔
ایک خود کھا لیا اور دو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لائیں اور کہا کہ ایک پھل میں نے کھا لیا اور یہ دو آپ کھا لیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ کہا یہ فرشتہ خدا کی قسم کھاتا ہے اور ہمارے غم میں روتا ہے، اس سے زیادہ غم خوار کون ہوگا؟ اگر آپ نہ کھائیں گے تو اس فرشتے کے کہنے کے موافق آپ جنت میں نہیں رہیں گے اور میں جنت میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ انہی باتوں میں حضرت آدم علیہ السلام بھی بھول گئے اور پھل کو منہ میں ڈالا ہی تھا کہ حلق سے نیچے بھی نہیں اترا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب آ گیا اور جنت کے کپڑے اتار کر دونوں کو ننگا کر دیا۔ بدن کو چھپانے کے لیے جس درخت کے پاس پتے لینے جاتے وہ درخت اونچا ہو جاتا اور جنت کی تمام چیزوں کی طرف سے کہا جاتا کہ ہم سے دور ہو جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے مجرم ہو گئے ہو۔ آپ خوف اور شرم و حیا کی وجہ سے بے چین ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے آدم اب تم اللہ سے معافی مانگو۔ آپ نے یہ دعا مانگی اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم معافی چاہتے ہیں، اگر آپ نے ہم کو معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو ٹوٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حکم ہوا اے آدم علیہ السلام ہم نے تم کو منع کیا تھا اس درخت کا پھل نہ کھانا اور یہ بھی بتلا دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ اب اس کی نافرمانی کی سزا یہ ہے کہ تم دونوں جنت سے نکلو اور دنیا میں جاؤ۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو سانپ اور مور شیطان نافرمان کو جنت سے نکال کر دنیا میں ڈال دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی وقت سب کو جنت سے نکالا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سراندیب جو ہندوستان میں ایک جزیرہ تھا ڈالا اور حضرت حوا کو خراسان میں اور مور کو کوہستان میں اور سانپ کو کوہ اصفہان میں اور شیطان کو ایک بڑے خوفناک پہاڑ میں ڈالا۔ سانپ بہت خوبصورت تھا، شیطان ظالم کی مدد کرنے اور لالچ کرنے سے بدصورت ہو گیا اور پیٹ کے بل چلتا اور خاک چھانتا پھرتا ہے۔ مور کی صورت ہی بدل گئی اور وہ اپنے پاؤں کو دیکھ کر روتا ہے۔ شیطان دشمن انسان کو یہ سزا ملی کہ لعنت کا طوق گلے میں پڑا اور آخرت میں اس کو اور جو لوگ اس کی تابعداری کریں گے سب کو دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ اللہ اور رسول کی نافرمانیوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور شیطان کے مکر و فریب میں نہیں آنا چاہیے، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔